سابق صدر جنرل پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ پرویز مشرف امریکن اسپتال دبئی میں زیر علاج تھے۔ سابق صدر پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ پرویز مشرف نے کراچی کے سینٹ پیٹرک ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ پرویز مشرف نے بعد میں FCC کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ پرویز مشرف نے 1961 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ پرویز مشرف نے بعد میں اسپیشل سروسز گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ پرویز مشرف نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ پرویز مشرف 7 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ آپ کو بتائیں کہ دبئی سے ابھی تازہ یہ خبر ہے کہ پاکستان سے کل صبح طیارہ پرویز مشرف کی میت لینے دبئی پہنچے گا۔ پرویز مشرف کی میت پاکستان لے کر جانے کے لیے اہل خانہ نے کونسل خانے میں درخواست دے دی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز سبت عارف سے۔ سبت عارف، مزید کیا پتہ چل سکا اس سے متعلق؟ جی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سابق صدر پرویز مشرف جو دبئی میں کافی عرصے سے علیل تھے اور ان کا علاج یہاں پر دبئی کے ایک ہسپتال میں کیا جا رہا تھا، ان کا آج صبح انتقال ہوا اور ان کے اہل خانہ نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ان کی میت جو ہے وہ پاکستان روانہ کی جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے پاکستان قونصل خانہ دبئی سے رابطہ بھی کیا ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع یہ آئی ہے کہ ہسپتال کی طرف سے جو ہے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تو مختلف ڈاکومنٹس جمع کرائے جائیں گے یہاں پر سفارتی حکام کے پاس اور اس کے بعد ڈیڈ باڈی یہاں پر لے کے جانے کے لیے انتظام کیا جائے گا۔ جبکہ یہاں پر المکتوم ایئرپورٹ ہے جہاں پر نارملی خصوصی طیارے لینڈ کرتے ہیں، تو اطلاعات یہی ہیں کہ یہاں پر پرویز مشرف کی ڈیڈ باڈی کو لینے کے لیے کل صبح نور خان ایئر بیس سے جو ہے ایک طیارہ پاکستان سے یہاں پر آئے گا اور یہاں پر ان کے اہل خانہ اور پرویز مشرف کی جو ڈیڈ باڈی ہے ان کو لے کر پاکستان روانہ ہوگا۔ سبت عارف، بہت شکریہ تفصیل دینے کے لیے۔ پاکستان سے کل صبح طیارہ پرویز مشرف کی میت لینے دبئی پہنچے گا۔ پرویز مشرف کی میت پاکستان لے کر جانے کے لیے اہل خانہ نے کونسل خانے میں درخواست دے دی ہے۔ اسپیشل طیارہ نور خان ایئر بیس سے دبئی کے المکتوم ایئرپورٹ پہنچے گا۔ پرویز مشرف کی والدہ دبئی میں آسودہ خاک ہیں۔ پرویز مشرف کے والد کی کراچی میں تدفین کی گئی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی وفات پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ مرحوم کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی ہے۔ اور عسکری قیادت نے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ پرویز مشرف سابق صدر، سابق جوائنٹ چیفز اور آرمی چیف رہے۔ اللہ مرحوم جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو غریق رحمت کرے۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف آج صبح دبئی میں انتقال کر گئے۔ پرویز مشرف کافی عرصے سے علیل تھے، وہ امریکن اسپتال دبئی میں زیر علاج تھے۔ پرویز مشرف کے اہل خانہ نے سابق صدر کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے۔ 31 مارچ 2016 کو آئین شکنی کے کیس میں فرد جرم عائد ہونے کے بعد پرویز مشرف بیماری کی وجہ سے ملک سے باہر چلے گئے اور پھر واپس نہ آئے۔ طیارہ ہائی جیکنگ سکینڈل میں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ، ریفرینڈم کے ذریعے باوردی صدر بننا، LFO سے اقتدار کو دوام دینا، آئین شکنی، ایمرجنسی کا نفاذ، ججوں کی معزولی اور نظر بندی، بھارت سے کارگل کی جنگ، امریکہ میں 9/11 حملوں کے بعد افغان جنگ میں بطور امریکی اتحادی شمولیت، اکتوبر 1998 میں آرمی کی کمان سنبھالنے سے 2008 میں بطور صدر مستعفی ہونے تک پرویز مشرف کا دور تنازعات اور اہم واقعات سے بھرپور رہا۔ مبصرین یہ رائے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان آج تک ان فیصلوں کے اثرات سے نہیں نکل سکا۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف آج صبح دبئی میں انتقال کر گئے۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ متعارف کرانے والے پرویز مشرف اپنے غیر معمولی فیصلوں اور متنازع اقدامات کے باعث ملک کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ کارگل جنگ سے لے کر نواز حکومت کا تختہ الٹنے تک اور خود کو باوردی صدر بنوانے سے لے کر ملک سے باہر جانے تک ان کی زندگی سے متعلق ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پرویز مشرف کا کردار اہم اور متنازع رہا ہے۔ 7 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت ختم کر کے وہ چیف ایگزیکٹو بنے تھے۔ پرویز مشرف کو کارگل آپریشن کے مرکزی کردار کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے 9/11 حملے کے بعد القاعدہ کے خلاف افغان جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی بننے کی امریکی پیشکش بھی قبول کی۔ اپریل 2002 میں ریفرینڈم کرا کے باقاعدہ صدر پاکستان منتخب ہو گئے۔ سال 2004 میں اسمبلی سے مسلم لیگ ق کی حمایت سے آئین میں 17ویں ترمیم کرا کے مزید 5 سال کے لیے باوردی صدر منتخب ہو گئے۔ نومبر 2007 کو آئین مخالف اقدامات کر کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو
معزول کر دیا، جو بڑا تنازع بنا اور عدلیہ آزادی تحریک شروع ہوئی۔ جنرل پرویز مشرف کو فوج کے سربراہ کے طور سے 9 سال بعد 28 نومبر 2007 کو سبکدوش ہونا پڑا۔ انہوں نے 29 نومبر 2007 کو 5 سال کے نئے دور کے لیے صدر کا حلف اٹھایا، لیکن اس عہدے پر زیادہ عرصے برقرار نہ رہ سکے اور 18 اگست 2008 کو مستعفی ہو کر ملک سے باہر چلے گئے۔ 11 اگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہونے والے پرویز مشرف کراچی کے سینٹ پیٹرک ہائی اسکول میں پڑھے، بعد میں ایف سی کالج لاہور سے تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ 1961 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا اور اسپیشل سروسز گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ کمان اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ سے گریجویشن کی اور رائل کالج اور ڈیفنس اسٹڈیز برطانیہ سے بھی انہوں نے کورسز کیے۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف دبئی میں آج انتقال کر گئے ہیں۔ پرویز مشرف کافی عرصے سے علیل تھے، وہ امریکن اسپتال دبئی میں زیر علاج تھے۔ پرویز مشرف کے اہل خانہ نے سابق صدر کے انتقال کی تصدیق کی ہے۔ 31 مارچ 2016 کو آئین شکنی کے کیس میں فرد جرم عائد ہونے کے بعد پرویز مشرف بیماری کی وجہ سے ملک سے باہر چلے گئے تھے اور پھر واپس نہ آئے۔ طیارہ ہائی جیکنگ سکینڈل میں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ، ریفرینڈم کے ذریعے باوردی صدر بننا، ایل ایف او سے اقتدار کو دوام دینا، آئین شکنی، ایمرجنسی کا نفاذ، ججوں کی معزولی اور نظر بندی، بھارت سے کارگل کی جنگ اور امریکہ میں 9/11 حملوں کے بعد افغان جنگ میں بطور امریکی اتحادی شمولیت، اکتوبر 1998 میں آرمی کی کمان سنبھالنے سے 2008 میں بطور صدر مستعفی ہونے تک مشرف کا دور تنازعات اور اہم واقعات سے بھرپور رہا۔ اور آج سے تقریباً 3 سال قبل 17 دسمبر 2019 میں خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو آئین شکنی کے مقدمے میں آرٹیکل 6 کا مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت دینے کا حکم سنایا۔ جسٹس سید وقار کی سربراہی میں سنگین غداری کیس سننے والی خصوصی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پر آرٹیکل 6 کا جرم ثابت ہوتا ہے، اس لیے خصوصی عدالت پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم دیتی ہے۔ اکثریتی فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس وقار سیٹھ اور لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد فضل کریم نے دیا تھا اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نظر محمد نے فیصلے سے اختلاف کیا تھا۔ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور حکومت میں دائر کیا گیا اور خصوصی عدالت 20 نومبر 2013 کو قائم کی گئی، جس کے بعد خصوصی عدالت کی 6 دفعہ تشکیل نو ہوئی، ججز بدلتے رہے۔ جسٹس فیصل عرب، جسٹس مظہر عالم یاخیل، جسٹس طاہرہ صفدر سمیت 7 ججز نے یہ مقدمہ سنا۔ سنگین غداری کیس خصوصی عدالت میں 6 سال تک چلتا رہا، جس کے دوران مجموعی طور پر 125 سماعتیں بھی ہوئیں۔ 31 مارچ 2016 کو فرد جرم عائد ہونے کے موقع پر پرویز مشرف عدالت میں موجود تھے، مگر پھر بیماری کی وجہ سے پرویز مشرف ملک سے باہر چلے گئے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ عدالت نے کئی بار پرویز مشرف کو پیش ہونے کا موقع فراہم کیا، جس کے بعد خصوصی عدالت نے 19 جون 2016 کو پرویز مشرف کو مفرور قرار دے دیا تھا۔ اس سے قبل خصوصی عدالت میں دوران سماعت استغاثہ نے پرویز مشرف کے ساتھ سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر، سابق وزیر قانون زاہد حامد اور سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کو بطور شریک ملزم شامل کرنے کی درخواست کی، جو عدالت نے مسترد کر دی اور عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ پرویز مشرف کے وکیل رضا بشیر نے ایک بار پھر پرویز مشرف کو 342 کا بیان دینے کا موقع مانگا تو عدالت نے کہا کہ یہ وہ موقع بارہا فراہم کر چکے ہیں، اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف آج دبئی میں انتقال کر گئے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق گورنر سندھ عشرت العباد خان صاحب نے، ان سے بات کریں گے۔ عشرت العباد خان صاحب، آپ نے وقت دیا، شکریہ۔ ایک افسوسناک خبر، سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف آج دبئی میں انتقال کر گئے۔ ان کے دور کو کس طرح سے آپ یاد رکھیں گے اور آپ کا تو کافی وقت بھی ان کے ساتھ گزرا، روشنی ڈالیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں ظاہر بہت افسوسناک خبر ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوہر رحمت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے اور ان کی فیملی کو ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت بہترین انسان تھے، ظاہر میرا بہت وقت گزرا ہے ان کے ساتھ اور بہت جو بھی اس زمانے میں کام ہوئے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی اور سندھ کی تاریخ میں بہت ایک مقام رکھتے ہیں اور ان کا جو نہ صرف ایک بہترین انسان تھے بلکہ بہت بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی تھے وہ، اور ان کا جو بولڈ ڈیسیجن لینے کا جو ایک عمل تھا اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات بہت جو وقت طلب ہوتے ہیں وہ بہت تیزی سے حل ہوتے تھے۔ تو ایک اچھا دور تھا ان کا میرے تجربے میں۔ یقیناً مختلف آراء ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کی سیاسی
सियासी मामलात के हवाले से, लेकिन जाहिर है कि जो मैं अपना तजर्बा मैं समझता हूँ, मेरा बहुत ही एक प्लेजेंट और एक फॉन्ड मेमोरीज हैं उनके हवाले से, और बहुत ही शफकत उन्होंने हमेशा दी, और जिस तरह वो इंटरेस्ट लेते थे कराची की और सिंध की डेवलपमेंट में, हायर एजुकेशन में, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में, गवर्नेंस में, बहुत सारे तकरीबन हर इंडस्ट्रियलाइजेशन में, बिजनेस कम्युनिटी के साथ, सबके साथ अक्रॉस द बोर्ड जिस तरह का उनका एक तरीक़ाकार था, वो यकीनन हर शख्स उसकी तारीफ करता है और उस कमी को यकीनन महसूस करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इशरतुल-ए-बात खान साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। सबसे पहले पाकिस्तान का नारा मुतारिफ कराने वाले परवेज़ मुशर्रफ अपने गैर मामूली फ़ैसलों और मुतनाज़ा इक़दामात के बाइस मुल्क की तारीख़ में हमेशा याद रखे जाएंगे। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए हैं। परवेज़ मुशर्रफ काफ़ी अरसे से अलील थे, इसी पर बात करेंगे। मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब, आप मुशर्रफ दौर में वज़ीर ख़ारजा थे, आप किस तरह से उस दौर को याद करेंगे? उस दौर के दो हिस्से थे। एक तो जो था 9/11 से पहले वो वज़ीर ख़ारजा दूसरे थे अब्दुल सत्तार साहब। अब्दुल सत्तार साहब रहे और मैं 2002 के नवंबर में आया हूँ इलेक्शन के बाद। तो उसके दो हिस्से हैं। मेरी उनसे टोटल वाबस्तगी जो रही है वो फॉरेन मिनिस्टर रही है 2002 से लेके 2007 नवंबर तक, जब उसका हमारा पीरियड ख़त्म हो गया था, उस पार्लियामेंट्री दौर जो था, और हुकूमत भी ख़त्म हो गई थी नवंबर में। वो एक कलीदी दौर था हर लिहाज से। जितने फ्रंट्स थे, अमेरिका, अफगानिस्तान, इंडिया, सारे के सारे एक ज़माने में तो बहुत हॉट थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको कंट्रोल किया गया, और वो मसलन हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो थे उसमें तो को हैरत अंगेज बेहतरी आई। और ये और भी ज़्यादा हैरत अंगेज है कि इनको समझा जाता था हिंदुस्तान में इनके खिलाफ शदीद गुस्सा था, और बल्कि मैं कहूँगा नफरत थी, अगर आप ये कह सकते हैं एक लिहाज से, कि वो समझते थे कारगिल के ये बानी है। और इसलिए मुझे बड़ी हैरानगी हुई, और लीडरशिप का एक उनका टेस्ट था कि एक दूसरे रोल में जब वो सदर बने तो उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान के मफाद में है कि जनूबी एशिया में ताल्लुकात नॉर्मल किए जाएं और पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए जाएं। तो उस वक्त ये कोई मान नहीं सकता था कि इतने कलील अरसे में, मैं आपको कह सकता हूं कि 2005 तक हमने तकरीबन कश्मीर का जो मुसव्वदा था, दोनों गवर्नमेंट जिस पे एग्री कर चुकी थी, वो हमने मुरतब कर लिया था। मैंने अपनी किताब में शाया किया है, आज तक किसी ने हिंदुस्तान या पाकिस्तान में उसकी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं की। बल्कि कमाल ये है कि आजकल भी अगर मुझे हिंदुस्तान से इंटरव्यूज आते हैं जूम पे, क्योंकि आजकल हिंदुस्तान जा नहीं रहा बावजूद, तो जूम पे आए या और आए अखबारों में इंटरव्यूज, तो मुझसे शुरू ही यहाँ से करते हैं कि जी वो जो उसको 4 पॉइंट प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कह दिया था कि जी 4 पॉइंट फॉर्मूला जो है, हालांकि उसमें 11-12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, लेकिन नाम हो गया था 4 पॉइंट से। तो एक हैरत अंगेज बात है कि एक ऐसा शख्स जो कारगिल का मेमार समझा जा रहा था, उसके दौर में भारत के साथ इतनी ज्यादा आप समझ सकते हैं बेहतरी आई कि कश्मीर का मसला, जिसके ऊपर मैंने किताब में रिकॉर्ड किया है, 4 जंगें तो हर क्लियर है, आखिरी हुई थी 1998 में कारगिल में, और उसके अलावा 10 ऐसे मौके थे जब पाकिस्तान और भारत जंग के करीब थे। उस वक्त उन्होंने इसमें जब 10 मौके आए हैं तो कोई छोटी बात नहीं कि हालात नॉर्मलाइज हो गए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये जो जुडिशल मूवमेंट है, अगर उस वक्त ना होती, जो पीरियड है साल के बाद हो जाती या कुछ होता, तो शायद क्या लाजमी तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान आ रहे थे। और मुझे ये याद है, काश वो अक्टूबर 2006 में आ जाते। पहले उन्होंने 2006 में आना था
اور انہوں نے سر کریک کے معاہدے پہ دستخط کرنی تھی، اور اس کے بعد سر کریک کے بعد ایک یہ سگنل ساری دنیا کو جاتا پاکستان کو اور بھارت کو کہ دونوں ملک اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ سر کریک بالکل، آپ نے اس دور کا ذکر کیا ہے، پاک بھارت تعلقات اس دور میں، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا پرویز مشرف کو کارگل آپریشن کے مرکزی کردار کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اس پر آپ نے روشنی ڈالی۔ خورشید محمود قصوری صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے جیو نیوز کو وقت دیا۔